का दरिया सरेआ चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैर मिन अमलिही। मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आइए अच्छी चीज़ें नियत कर लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिदा हासिल करने के लिए कुरान पाक की तिलावत सुनेंगे। हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए खूब कान लगाकर तवज्जो से सुनेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور.
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامون رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامون رہا دل ہے وہ
پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کا، انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ایک بہت بڑے عالم دین، فاضل، محدث اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اللہ پاک نے حج کی سعادت عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دوران طواف ایک نوجوان کو دیکھا، وہ طواف کی دوسری دعائیں پڑھنے کے بجائے صرف اور صرف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے اس سے پوچھا کہ تم سب درود پاک ہی پڑھ رہے ہو، باقی دعائیں بھی تو ہیں، ان کو بھی پڑھو، یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نوجوان نے سب سے پہلے تو میرا نام پوچھا، تعارف ہوا، اور اس کے بعد اس نے اپنا یہ واقعہ سنایا۔ انتہائی ایمان افروز اور بڑا ہی کرم والا واقعہ ہے، آپ بھی سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس نے بتایا کہ میں اور میرے والد صاحب حج پر روانہ ہوئے، دوران سفر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے والد صاحب انتہائی بیمار ہو گئے، چنانچہ اور میں نے اپنے والد صاحب کا علاج کروانا شروع کر دیا، مگر مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی مستاق والد صاحب جو تھے وہ مزید ان کی حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ والد صاحب کا بالکل آخری وقت آ چکا تھا، اس لیے کسی دوا نے ان پر بالکل اثر نہیں کیا۔ آخر کار میرے والد
وفات پا گئے. سفر کی مشکلات اور پھر والد صاحب کا صدمہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک مشکل یہ بھی ہو گئی کہ جو ہی والد صاحب کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے ساتھ ہی ان کا جو چہرہ تھا وہ کالا سیاہ ہو گیا. میں اس کے صدمے سے چور چور ہو گیا اور بہت پریشان تھا. اسی پریشانی کے عالم میں یہ نوجوان کہتا ہے کہ میری آنکھ لگ گئی. جیسے میری آنکھ لگی میں نے کیا دیکھا، ایک انتہائی نہایت و حسین نور بھرا چہرہ چمکاتے، خوشبوئیں مہکاتے ایک حسن و خوشبو کے پیکر تشریف لے کر آتے ہیں. اب سبحان اللہ کہنے والے اس کو سنیں گے تو اور ایمان تازہ ہوگا. یہ نوجوان کہتا ہے کہ انہوں نے تشریف لا کر والد صاحب کے چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا، بس جیسے ہی میرے والد صاحب کے چہرے پر ان کا ہاتھ مس ہوا، میرے والد صاحب کا کالا چہرہ ایک دم چمکنا اور روشنی سے بھر گیا. یہ نوجوان کہتا ہے کہ تنہائی اور پریشانی کے عالم میں مجھ غریب پر ایسی کرم نوازی. اب اس کے بعد وہ شخصیت واپس جانے لگے تو میں دیوانہ وار ان کے ساتھ لپٹ گیا اور میں نے پوچھا، اے دکھی دل کو چین بخشنے والے، آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر. انہوں نے فرمایا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں. تمہارے والد بڑے گناہگار تھے مگر مجھ پر کثرت سے درود پڑا کرتے تھے. انہوں نے مجھ سے فریاد کی، بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پڑتا ہے میں اس کی فریاد سنتا اور مدد فرماتا ہوں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اب یہ نوجوان کہتا ہے کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، چونکہ خواب دیکھا تھا اور یہ ساری برکتیں میں نے خواب میں دیکھی تھی. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ جب میں بیدار ہوا تو سچ مچ میرے والد صاحب کا چہرہ جگمگا رہا تھا. اے عاشقان رسول، آپ نے دیکھا کہ درود پاک کی برکت سے اللہ پاک نے اس مرنے والے پر کیسی کیسی کرم نوازیاں عطا فرمائیں. اللہ پاک ہمیں بھی بکثرت آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم. للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے، بے حد ہے حال ابتر تم پر سلام ہر دم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ G11 اسلام آباد کے حاضرین عاشقان رسول، حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھی اچھی نیتیں کرنے سے انسان کا ثواب بڑھ جاتا ہے. آئیے بیان سننے سے پہلے چند اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. انشاءاللہ الکریم اچھی نیت کے ساتھ ہمارا ثواب بھی بڑھ جائے گا. نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا. ایک نیت یہ بھی چاہیں تو کر لیں کہ با ادب بیٹھ کر بیان سنوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا،
جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے عاشقان رسول، الحمدللہ حج کی بہاروں کے ایام جاری و ساری ہیں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی حج کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں ہم انشاءاللہ الکریم حج کے بارے میں، سفر حج کے بارے میں، کچھ اس کے آداب کے بارے میں، کچھ عشق و محبت کی باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت مخول رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بہیم اجلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میرا حج کا ارادہ ہے، آپ کسی کو میرا رفیق بنا دیجئے۔ میرا ایک پڑوسی بھی حج پر جانا چاہتا تھا، تو حضرت مخول فرماتے ہیں کہ میں نے اس پڑوسی کو حضرت بہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کا رفیق یعنی حج کا ساتھی بنا دیا۔ حضرت بہیم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت نیک اور متقی بزرگ تھے، خوف خدا کے سبب بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ حضرت مخول رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے پڑوسی کو جب ان کے رونے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ پڑوسی میرے پاس آیا اور بولا کہ میں حضرت بہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ نہیں جا سکتا، آپ مجھے کسی کا اور کا رفیق بنا دیجئے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ پورے شہر میں ان جیسا نیک اور با اخلاق بندہ نہیں ہوگا، پھر تم ان کی صحبت سے کیوں محرومی چاہتے ہو؟ اب وہ پڑوسی بولا وہ اکثر روتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ میرا جو سفر ہے نا وہ خوشگوار نہیں ہو سکے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پڑوسی کو سمجھایا، اس کا ذہن بنانے کی کوشش کی کہ اے اللہ کے بندے، یہ تو بہت ہی اچھے بزرگ ہیں، نیک ہیں، تقوی والے ہیں، خوف خدا والے ہیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے ہیں، ملنسار ہیں، با اخلاق ہیں، ان کی صحبت تمہیں بڑا فائدہ پہنچائے گی، لہذا ان کے ساتھ سفر کے لیے تیار ہو۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اس کا ذہن بنایا تو اب میرے پڑوسی کا ذہن بن گیا، وہ ان کو سفر میں رفیق بنانے کے لیے مان گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خیر سفر جو تھا یہ سٹارٹ ہو گیا، شروع ہو گیا، قافلہ حج سوئے مکہ روانہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ لوگ واپس آئے تو میں اپنے پڑوسی کے پاس گیا، اب اس نے بجائے شکوہ شکایت کرنے کے، پہلے لے کے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو اس پڑوسی نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں نے حضرت بہیم رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا آدمی کبھی نہیں دیکھا، میں مالدار ہوں، وہ غریب ہیں، اس کے باوجود وہ مجھ پر خرچ کرتے تھے، وہ بوڑھے ہونے کے باوجود نفل روزے رکھتے، مجھ بے روزہ نوجوان کے لیے کھانا بناتے اور میری سفر حج میں بڑی ہی زیادہ خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت مخول رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ حضرت بہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے رونے سے بڑے پریشان تھے، اب آپ کا کیا ذہن ہے؟ پڑوسی بولا کہ پہلے پہل میں بلکہ دیگر قافلے والے بھی ان کے رونے کی کثرت کی وجہ سے گھبرا جاتے تھے، مگر آہستہ آہستہ ان کی صحبت کی برکت سے ہم پر بھی دقت طاری ہونے لگی
ان کے ساتھ مل کر ہم بھی خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں خوب رویا کرتے تھے. یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ G11 اسلام آباد کے حاضرین عاشقان رسول، ہم نے ایک خوبصورت اور رکت سے بھرپور واقعہ سنا. اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے. بطور خاص حضرت بہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے کردار پر غور فرمائیے. کتنا پر اثر کردار ہے. بڑا با کمال ہوتا ہے وہ شخص جو صرف باتیں نہیں کرتا بلکہ اپنے کردار سے دوسروں کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے. جس کے ساتھ 4 دن گزار لے، اس کی سوچ، ذہن، اس کے کردار اور گفتار میں تبدیلیاں لے کر آ جاتا ہے. حضرت بہیم رحمت اللہ علیہ کے کردار میں ہمیں ایسا ہی با کمال شخص نظر آ رہا ہے. آپ کا ساتھی پہلے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب 4 دن آپ کے ساتھ گزارنے کی سعادت پائی تو اس کے طور طریقے ہی بدل گئے. پہلے بہت زیادہ رونے کو برا سمجھ رہا تھا، اس کا گمان تھا کہ یہ سفر خوشگوار نہیں ہو پائے گا، لیکن حضرت بہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے جب ان آنسوں کی لذت پائی تو یہ ان کا دیوانہ ہو کر رہ گیا. یاد رکھیے عاشقان رسول، ہر مسلمان مبلغ ہے. ایک مسلمان کا کردار ایسا ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ہر مسلمان مبلغ ہے، ہر لحظہ مبلغ ہے، ہر وقت اور ہر جگہ مبلغ ہے. ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کی باتوں سے خوشبو آتی ہے، اس کے کردار سے خوشبو آتی ہے. وہ بے نمازیوں میں بیٹھ جائے تو انہیں نمازی بنا ڈالتا ہے، سود خوروں میں بیٹھ جائے تو انہیں رزق حلال کا عادی بنا ڈالتا ہے، غفلت میں ڈوبے ہوئے میں بیٹھ جائے تو انہیں اللہ والا بنا ڈالتا ہے. ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے. کاش ہم سب بھی ایسے بن جائیں. اگر خود ایسے نہیں بن سکتے نا تو کاش اللہ پاک ہمیں ایسوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے. اب ایک بڑی پیاری حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. جان سے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارا بہترین ہم نشین کون ہے؟ 3 نشانیاں بتائیں. اب مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ G11 کے حاضرین وہ 3 نشانیاں سماعت فرمائیں. سوال کیا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بہترین جو ہم نشین ہے وہ کون ہے؟ تو آقا نے جو 3 نشانیاں بتائیں، اللہ اکبر. پہلی نشانی کیا ارشاد فرمائی؟ آپ نے ارشاد فرمایا نمبر 1، جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آئے. نمبر 2 ارشاد فرمایا جس کی باتیں سن کر تمہارے اندر عمل کا جذبہ بڑھ جائے. اور نمبر 3 ارشاد فرمایا جس کا عمل دیکھ کر تمہیں فکر آخرت نصیب ہو جائے وہ تمہارا بہترین ہم نشین ہے. اب سماعت کیا آپ نے، کتنی خوبصورت اور پیاری حدیث پاک آپ نے سنی کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 پوائنٹس عطا فرمائے. گویا ہمارے لیے ایک آئینہ ہیں یہ 3 پوائنٹس کہ ایک مسلمان کی آئیڈیل پوزیشن کیا ہوتی ہے. یہ 3 اوصاف. اب اس کے جو 2 پہلو بنتے ہیں ان کی طرف کچھ آپ کو مدنی پھول عرض کرتا ہوں. ان کو آپ
پیش نظر رکھیے گا. مجھے اچھی صحبت چاہیے، یہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے. جس سے دوستی لگا رہا ہوں، جس کے پاس بیٹھ رہا ہوں، میں اس میں یہ تینوں صاف دیکھوں گا. نمبر 1 کیا؟ اسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. اب کوشچن مارک. کیا؟ جس کے ساتھ میری دوستی ہے، میرا چلن ہے، بیٹھک ہے، آنا جانا ہے، میرا دوست ہے، میرا فرینڈ ہے، جس کے ساتھ میری زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں، کیا اسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے؟ کیا اس کی باتوں سے عمل کا جذبہ بڑھتا ہے؟ کیا اس کا کردار دیکھ کر میرے فکر آخرت میں اضافہ ہوتا ہے؟ اگر تو جس میں تینوں باتیں پائی جائیں گی، میں نے اس کے ساتھ دوستی کرنی ہے. ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے. اسے اپنا ہم سفر بنانا ہے. ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ یہ بہت اچھا بندہ ہے، اس سے ہمیں اپنی ہم نشینی کرنی چاہیے. یہ تو ایک پہلو تھا کہ جس کو میں نے دوست بنانا ہے، جس کے ساتھ میں نے ہم نشین بننا ہے، جس کے ساتھ میں نے دوستی کرنی ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے. اس کے اوصاف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیے. اب میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہم بھی کسی کے دوست ہوں گے. کوئی ہمارا بھی ہم نشین بننا چاہتا ہوگا تو ہمیں ذہن کیا بنانا ہے کہ میرے اندر بھی وہ یہ 3 چیزیں دیکھے گا. لہذا یہ تینوں چیزیں مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. سر سے لے کر پاؤں تک میرا لباس، میرا حلیہ، میرا کردار، میری گفتار، سب کچھ سنت کے سانچے میں ڈھلا ہو کہ جو مجھے دیکھے اسے خدا کی یاد آ جائے. میری باتیں فضول نہ ہوں. میں ابے تبے کرنے والا، بےہودہ باتیں کرنے والا نہ بنوں، بلکہ میں جب بولوں تو اچھا بولوں. میری زبان سے ہر وقت نیکی کی دعوت کے پھول جھڑتے رہیں، اور کردار ایسا ہو کہ جو دیکھ لے اسے دنیا بھول جائے اور اللہ اس کو فکر آخرت عطا فرما دے. کاش ہم بھی ایسے با اخلاق، با کردار اور اچھا ہم نشین بننے میں کامیاب ہو جائیں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی. ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنا یا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حج کے ایام قریب ہیں. عازمین حج یعنی حج کا ارادہ رکھنے والے خوش نصیب حضرات سفر حج کی تیاریوں میں مشغول ہوں گے. احرام خریدے جا رہے ہوں گے، سامان سفر باندھا جا رہا ہوگا، اور بعض خوش نصیب تو مکے مدینے کی طرف روانہ ہو چکے ہوں گے. کئی خوش نصیب ایسے ہوں گے جو اس وقت مکے مدینے میں پہنچ چکے ہوں گے. کاش ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جائیں، ہم بھی حج کا احرام باندھیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں بلند کرتے ہم بھی مکہ پاک کی طرف روانہ ہوں.
کاش ہم بھی دیوانہ وار پروانہ وار کعبہ شریف کے طواف کی سعادت پائیں، صفا مروہ کی سعی ہمیں بھی نصیب ہو، وقوف عرفات اور وقوف مزدلفہ کے مزے لوٹیں، رمی جمرات یعنی شیطانوں کو کنکر مارنے کے ذریعے دل کو سکون پہنچائیں۔ کاش کبھی صبح مکے میں ہو، کبھی شام مدینے میں ہو، کاش کبھی دن مکے میں ہو، رات مدینے میں ہو، کبھی کعبے کو دیکھیں تو کبھی سبز گنبد کی بہاریں لوٹیں، تو کبھی آقا کی جالیوں کے روبرو کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوانہ وار پروانہ وار سلام کے نذرانے پیش کریں اور گنبد خضرا سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور سکون پہنچائیں۔ آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آبگینہ، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آبگینہ، بلوائیے مدینے دکھلائیے مدینہ، دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں، دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں، ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ، دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں، دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں، ان عاشقوں کا صدقہ جلدی بلائیے نا، ان عاشقوں کا صدقہ جلدی بلائیے نا، اور روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں، دکھلا دو سبز گنبد اے سید مدینہ، دکھلا دو سبز گنبد اے سید مدینہ، دکھلا دو سبز گنبد اے سید مدینہ۔ اللہ پاک ہم سب کو سفر مکہ اور مدینہ کی بہاریں عطا فرمائے۔ ابن حبان کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سوال پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ہماری جانیں قربان، میرے آقا نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے اور جھومیے۔ جب یہ سوال پوچھنے کے لیے روانہ ہوئے، آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو تم مجھ سے سوال کرو، اگر چاہو تو میں ہی تمہارے سوال بھی بتاؤں اور ان کے جواب بھی بتا دوں۔ اب صحابی پھر آقا کے دیوانے ہیں، زبردست عاشق رسول ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ میں کیا پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ تم پوچھنے آئے ہو کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ شیطانوں کو کنکر مارتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب حاجی سر منڈاتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب حاجی آخری طواف پورا کر لیتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ میرے آقا نے انصاری صحابی کے خود ہی سوال بتا دیے تو انصاری صحابی نے عرض کیا، اے اللہ پاک کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، بے شک آپ نے سارے سوال درست ارشاد فرمائے ہیں۔ عرفات میں ٹھہرتا ہے تو اللہ پاک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے، اگرچہ بارش کے قطروں اور ریت کے ذروں کے برابر ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، جب حاجی شیطانوں کو کنکر مارتا ہے تو قیامت تک اس کا ثواب کوئی نہیں جان سکتا، جب وہ اپنا سر منڈاتا ہے تو اس کے سر سے گرنے والے ہر بال کے بدلے قیامت کے دن نور ہوگا، اور جب حاجی کعبہ شریف کا آخری طواف کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ G11 اسلام آباد کے حاضرین، غور فرمائیے، حج کرنے کے کتنے زبردست فضائل و برکات ہیں کہ حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، میدان عرفات میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حاجی جب شیطان کو کنکر مارتا ہے تو اسے بے شمار ثواب عطا کیا جاتا ہے، جب حاجی بال منڈواتا ہے تو ہر بال کے بدلے قیامت میں ایک نور عطا کیا جائے گا، حاجی جب بیت اللہ کا آخری طواف کرتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ مقبول حج کی جزا جنت ہے، حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کر دے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حاجی اللہ کا مہمان ہے، حاجی کی دعا قبول کی جاتی ہے، حاجی کی تنگ دستی مٹا دی جاتی ہے۔ جو حاجی سفر میں فوت ہو جائے روز قیامت اپنی قبر سے بآواز بلند تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ حاجی جب حج کے سفر کے دوران 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ ہر روپے کے بدلے اسے 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حاجی طواف کعبہ کا شرف حاصل کرتا ہے تو اس پر 60 یعنی 60 اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حاجی مسجد حرام یعنی جہاں خانہ کعبہ ہے اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 40 رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ حاجی مسجد حرام میں پہنچ کر صرف کعبہ شریف کی زیارت کرے تو اسے 20 رحمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ گویا کہ سفر حج قدم قدم پر نیکیوں بھرا ہے، برکتوں بھرا ہے، رحمتوں بھرا ہے، کرم بھرا ہے، اور اللہ کی خاص عنایتیں حاجی کے ساتھ کر دی جاتی ہیں۔ بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی۔ بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے،
یا الہی بنا کوئی ایسا سبب یا الہی بنا کوئی ایسا سبب یا الہی بنا کوئی ایسا سبب یا الہی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کے ساتھ، میٹھے مرشد کے ساتھ، اپنی آل کے ساتھ بار بار حج کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ G11 اسلام آباد کے حاضرین، اسلام کتنا خوبصورت، کتنا مکمل دین ہے۔ اس نے ہمیں ہر چیز کے آداب بیان کیے ہیں، جیسے مسجد میں جانے کے آداب ہیں، قرآن پڑھنے کے آداب ہیں، اسی طرح اسلام نے ہمیں حج کے بھی آداب سکھائے ہیں۔ اگر ہم ان آداب کے ساتھ حج کی سعادت بجا لائیں گے تو حج کا مزہ ہی کچھ اور ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان آداب کو حاضری مکہ مدینہ میں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ ذہن میں رکھیں گے، جو باتیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ الکریم آپ کو ان کا اپنی روزمرہ زندگی میں بھی بہت فائدہ پہنچے گا۔ وہ آداب کیا ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ حج کے آداب میں سے کہ حج میں 3 کام جو ہیں منع ہیں۔ وہ 3 کام جو حج میں منع ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1 رفث، اس کا معنی ہے فحش یعنی گندی باتیں کرنا۔ نمبر 2 فسوق، اس کا معنی ہے گناہ اور برائی کے کام کرنا۔ اور نمبر 3 ہے جدال، اس کا مطلب ہے کہ لڑائی اور جھگڑا کرنا۔ یہ تینوں کام جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں، یہ عام دنوں میں اپنے گھر پر، محلے میں، دوستوں کی محفل میں غرض ہر جگہ ہی منع ہے، مگر حج چونکہ ایک بہت اہم عبادت ہے، مکہ پاک حرم شریف ہے، بندہ احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کہہ کر بطور خاص اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا عزم باندھ چکا ہے، لہذا اس وقت ان تینوں باتوں سے بچنا ہر حاجی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 3 آداب ہیں۔ جب بھی سفر حج کی سعادت ملے، عمرہ پر جانے کی سعادت نصیب ہو، ان تینوں باتوں سے ہم نے لازمی بچنا ہے۔ اس مقدس مبارک سفر میں گندی باتوں سے تو بچنا ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہم زبان کا قفل مدینہ لگا لیں، یعنی فضول باتوں سے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں، خاموشی اختیار کر لیں، اور صرف اپنی زبان سے اچھی باتیں کریں۔ گناہوں بھری باتیں کرنا تو دور کی بات، اس مبارک سفر میں ہم فضول بات بھی زبان پر لے کر نہ آئیں۔ اسی طرح کوئی بھی گناہ کا کام اس سفر کے دوران نہیں کرنا، اور لڑائی جھگڑا بھی ہرگز نہیں کرنا۔ اور جب تک سفر حج کی سعادت نہیں ملتی، ہم عمرہ پر نہیں جاتے، تو اس وقت تک اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے شہر اور اپنے دوستوں احباب کی محفل میں بھی ہمیں ان باتوں سے بچتے رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ بے حیائی کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ عام محافل میں بولی جاتی ہیں۔ آج کئی لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، گندی گندی باتیں کرتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے حیائی والی باتیں بد اخلاقی کی ایک شاخ ہے، اور بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ حضرت ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے حیائی والی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔
آئیں نہ مجھ کو وسوسے اور گندے خیالات، آئیں نہ مجھ کو وسوسے اور گندے خیالات، دے ذہن کا اور دل کا خدا قفل مدینہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑی عبرت کی بات ہے۔ ہمارے ہاں جو نوجوان گندی گندی باتیں کرتے رہتے ہیں، اب ان باتوں کی مثال بھی بندہ کیا دے، ایسی گندی باتیں ہوتی ہیں کہ با حیا آدمی سن لے تو کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ایسی باتیں کرنے والے عبرت پکڑیں کہ جو گندی باتیں کرتا ہے قیامت والے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اس سیاہ کے سمندر میں پھنسی ناؤ ہماری، اس سیاہ کے سمندر میں پھنسی ناؤ ہماری، تم آگے سنبھالو ہے بہت دور کنارا، افسوس گناہوں سے ہے پرنام اعمال، رکھیے گا میری لاج قیامت میں خدا را۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح قرآن کریم نے دوران حج لڑائی جھگڑے سے بھی منع فرمایا۔ اس سے بھی مراد یہی ہے کہ لڑائی جھگڑا عام حالات میں برا ہے، غلط کام ہے، تو سفر حج کے دوران تو اور زیادہ برا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہر لمحے لڑائی جھگڑوں سے بچتے رہا کریں۔ آج کے بیان میں آپ کو بڑے پتے کی بات عرض کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اس بات کو بڑے غور کے ساتھ سنیں، اور فیضان مدینہ G11 اسلام آباد کے حاضرین، آپ بھی اس بات کو بڑے دھیان کے ساتھ سنیے۔ وہ پتہ کی بات کیا ہے؟ مسلمانوں کا جو سب سے زیادہ دشمن ہے، جی ہاں، مسلمانوں کا جو سب سے زیادہ دشمن ہے، جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے، آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے؟ ذرا سنیے۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان دینے والا اور مسلمانوں کو جو سب سے بڑا دشمن ہے، وہ آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ذرا سمجھیے گا۔ مسلم شریف جو حدیث پاک کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی، میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی، پس میں نے زمین کے مشرق اور مغرب دیکھ لیے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، بیٹھے مدینہ شریف میں ہیں، دیکھ ساری زمین کو رہے ہیں۔ یہی تو ہمارا حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا میں تشریف فرما ہیں اور ساری زمین کو اپنے سامنے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جبھی تو میرے آقا امام علیہ سنت اعلی حضرت نے کہا تھا، شش جہت سمت مقابل روز شب ایک ہی حال، شش جہت سمت مقابل روز و شب ایک ہی حال، دھوم بن نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ تھوڑی وضاحت کرتا ہوں، سمت مقابل یعنی سامنے کی طرف۔ اب ہم جیسے جو عام لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمیں صرف وہی چیز نظر آتی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، مگر قربان جائیں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بینائی کے اوپر آپ کا یہ کمال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھتے ہیں، 6 کی 6 سمتیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایسے ہیں جیسے عام آنکھ کے لیے سامنے کی سمت ہوتی ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ کسی وقت ہوتا ہے، بلکہ دن رات ہر وقت ہر آن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ کا یہ کمال ہے۔ اگر اس کی دلیل دیکھنی ہو تو پارہ 27
سورہ ون نجم پڑھ لو. اللہ پاک نے اس صورت میں اپنے محبوب کی دیکھنے کی قوت کا کمال بیان فرما دیا ہے. اب خیر آگے حدیث پاک سنتے ہیں. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں تک میں نے زمین کو دیکھا، اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں جہاں تک میں نے زمین کو دیکھا وہاں تک میری امت کا پرچم لہرائے گا. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ زمین کے چپے چپے پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ لہراتا رہے گا. اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں 2 عرضیاں پیش کی. نمبر 1 عرض کیا، اے اللہ پاک میری امت سخت قحط کے ساتھ ہلاک نہ فرمانا. نمبر 2 ارشاد فرمایا، اے اللہ پاک میری امت پر دشمن کو مسلط نہ فرمانا، میری امت پر دشمن کو مسلط نہ فرمانا. یہ دعائے مصطفیٰ تھی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے فیصلوں کو رد نہیں کیا جا سکتا. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کو قحط کے ذریعے ہلاک نہیں کیا جائے گا، اور دشمن چاہے چاروں طرف سے انہیں گھیر لے پھر بھی دشمن کو ان پر مسلط نہیں کیا جائے گا. آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں ایک بات ہے، آپ کے امتی خود ہی ایک دوسرے سے جھگڑیں گے. کیا فرمایا؟ آپ کے امتی خود ہی ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور قیدی بنائیں گے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات سیکھنے کی بات ہے کہ اس امت کے ساتھ وعدہ ہو چکا ہے کہ اس امت کو قحط کے ذریعے ہلاک نہیں کیا جائے گا. کبھی کچھ عرصے کے لیے اگر بارش رک جاتی ہے، جزوی طور پر خوراک میں قلت آ جاتی ہے، یہ الگ بات ہے. ایسا قحط نہیں آئے گا کہ پوری امت ہی ہلاک ہو جائے. یوں ہی دشمن کو بھی اس امت پر مسلط نہیں کیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ دشمن حملہ کریں اور ساری امت کو ہلاک کر دیا جائے. ہاں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑیں گے، بھائی بھائی کا گریبان پکڑے گا، ایک کعبے کی طرف سجدہ کرنے والے، ایک قرآن کو اپنا امام بنانے والے، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے کبھی برادری کی بنیاد پر جھگڑا کرتے ہیں، کبھی سندھی، پنجابی، پختون، مہاجر، بلوچ بن کر آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، کبھی پیسے کو بنیاد بنایا جاتا ہے، کبھی جائیداد کے نام پر جھگڑے کرتے ہیں، وراثت کو لے کر قتل تک بات پہنچ جاتی ہے، کبھی محض ذاتی انا اور تکبر پر لڑائیوں کو ابھار کے جھگڑے کیے جاتے ہیں، کئی قتل ہو جاتے ہیں. یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ سب ہمارا دشمن ہے. اس کی نحوست سے مسلمان کمزور ہوتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، قوت و ملت کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اور نتیجتاً دشمن کو موقع مل جاتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ آپس میں جھگڑے نہ کریں بلکہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مل جل کر زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. کون کون نیت کرتا کہ میں کوشش کروں گا جھگڑے سے بچوں گا؟ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نیت چاہیں تو کریں کہ انشاءاللہ آپسی جھگڑوں سے بچنا بھی ہے اور دوسروں کو بچانا بھی ہے. مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ایک جسم کی طرح ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان آپس میں جسم کی طرح ہیں، ایک عضو کو تکلیف میں ہو تو تمام اعضاء متاثر ہوتے ہیں. آقا نے کیا فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، ایک عضو تکلیف میں ہو تو تمام اعضاء متاثر ہوتے ہیں. ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ مسلمان دوسرے بھائی کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. یہ فرماتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دی. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اتفاق اور اتحاد کی نعمت عطا فرمائے. ایک ادب اسلام نے ہمیں کیا بتایا؟ وَتَزَوَّدُوا، قرآن فرماتے اور زاد راہ ساتھ لے لو. ہمیں اپنا زاد سفر ساتھ رکھنا ہے.
اور کسی سے ناحق سوال نہیں کرنا. جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو ہم اپنے ساتھ لے لیں. اور قرآن نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے. جہاں ہم اپنے کپڑے رکھیں، اپنا ضرورت کا سامان رکھیں، اللہ پاک ہمیں تقوی کی نعمت کے ساتھ یہ سفر عطا فرما دے. ہمیں تقوی پانے کی کوشش کرنی ہے، اور سفر حج میں ہمیں متقی بن کر رہنا بھی ہے اور ہمیں لوٹنے کی بھی کوشش کرنی ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ سے عرض کی، مجھے سفر حج درپیش ہے، کوئی ایسا ہم سفر بتائیے جس کی صحبت بابرکت کا فیض لوٹتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں. حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے بھائی، اگر تم ہم نشین چاہتے ہو تو تلاوت قرآن کی ہم نشینی اختیار کر لو. یہ بہترین ہم سفر ہے. کثرت سے تلاوت کریں، دل میں تقوی آئے گا، گناہوں سے بچیں، دل نرم ہو جائے گا، نیکیوں پر نیکیاں کریں، دل پاک صاف ہو جائے گا. کثرت سے توبہ کریں، استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ دل پاک صاف ہو جائے گا تو اس کی برکت سے حج کا مزہ بھی دوبالا ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو حج کی سعادتیں حج کے آداب کے ساتھ پانے کی توفیق عطا فرمائے. میں آج کے بیان کا خلاصہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حج ایک بہترین عبادت ہے، سفر عشق و محبت ہے. اللہ پاک اس سفر کی سعادت ہم سب کو ادب کے ساتھ نصیب فرمائے. ہم نے جو آداب سنے اس میں یہ تھا کہ اس سفر میں زبان کی خوب حفاظت کرنی ہے، گندی بات ہرگز نہیں کرنی، گناہوں سے مکمل طور پر بچنا ہے، لڑائی جھگڑوں سے بھی بچنا ہے، ناحق سوال سے بھی بچنا ہے، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے. لہذا ہمیشہ تقوی اختیار رکھنا ہے، تکبر اور بڑائی سے کوسوں دور رہنا ہے. ان آداب کا لحاظ ہم نے سفر حج میں بھی رکھنا ہے اور سفر عمرہ میں بھی رکھنا ہے اور عام زندگی میں بھی رکھنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دل میں حاضری مکہ و مدینہ کا شوق پیدا کرنے، با ادب و با وقار حاضری کے آداب سیکھنے، تقوی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے ہم ہر دم دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوں گی. اور 12 دینی جو کام ہمیں بتائے جاتے ہیں ان میں سے ایک بڑا پیارا دینی کام کورسز بھی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی علم دین کا نور بانٹنے والی تحریک ہے. کم از کم فرض علم دین جیسے وضو، غسل، نماز جنازہ، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے ضروری مسائل تو ہر مسلمان سیکھ ہی لے. دعوت اسلامی اس کا عزم رکھتی ہے. اس مقصد کے تحت دعوت اسلامی بہت سے شارٹ کورسز کرواتی ہے، جیسے 7 دن کا فیضان نماز کورس، 7 دن کا 12 دینی کام کورس، 7 دن کا اصلاح اعمال کورس، اور بھی بہت سارے کورسز. اسی فیضان مدینہ میں بھی الحمدللہ اس وقت بھی کورسز کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی جن کا ذہن بنتا وہ اجتماع کے بعد الحمدللہ دارالسنہ میں جا کے اپنا نام لکھوائیں، ان کو کورسز میں شامل کیا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں آپ کو یہ سہولت ملے آپ اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اویل کریں. انشاءاللہ الکریم اس کی بڑی برکتیں ملیں گی. دین سیکھیں گے تو اللہ راضی ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، علم دین کا خزانہ ملے گا، نیکیوں کا ذہن بنے گا، اللہ پاک کی عبادت درست انداز پر کر پائیں گے تو انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا. ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ہمارے علاقے کا ایک نوجوان جو کہ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، غلط صحبت کے سبب نشے کا عادی بن گیا. گھر سے باہر رہنا اس کا معمول تھا، جس وجہ سے اس کے والدین بڑے پریشان رہتے تھے. ایک دن ایک اسلامی بھائی نے اس نوجوان کو سمجھاتے ہوئے اسے 63 دن کے تربیتی کورس کرنے کی ترغیب دی. خوش قسمتی سے اس نے حامی بھر لی اور تربیتی کورس میں شامل ہو گیا. الحمدللہ چند دنوں کے بعد اس نوجوان کا گھر پہ فون آیا کہ تربیتی کورس میں بڑا لطف آ رہا ہے، مزید یہ کہ میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اب میں باجماعت نمازیں ادا کر رہا ہوں، سنتیں سیکھ رہا ہوں اور مجھے بڑا سکون مل رہا ہے. الحمدللہ تربیتی کورس کی واپسی پر دیکھا گیا کہ اس کے چہرے پر داڑھی شریف اور سر پر امامے کا تاج سجا ہوا تھا.
اسلامی بھائی کا مزید کہنا ہے کہ اس نوجوان کی والدہ رو رو کر دعوت اسلامی والوں کو دعائیں دیتی ہے کہ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے کہ ان کی کوششوں سے میرا بگڑا ہوا بیٹا نیک بن گیا. عطائے حبیب خدا دینی ماحول ہے، فیضان غوث و رضا دینی ماحول. اگر سنتیں سیکھنے کا ہے جذبہ، اگر سنتیں سیکھنے کا ہے جذبہ، تم آ جاؤ، دے گا سکھا دینی ماحول. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں. الحمدللہ ہمارے لیے خوشخبری کہ جو حج عمرہ پہ جاتے ہیں ان کے لیے رفیق الحرمین بھی تشریف فرما ہے، موجود ہے. رفیق الحرمین حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے بڑی پیاری کتاب ہے. اس میں حج و عمرہ کا مکمل طریقہ امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے حجاج اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے لیے بڑی پیاری کتاب رفیق الحرمین مرتب فرمائی ہے. آپ اس کو حاصل کریں. اس میں انشاءاللہ حج کے فرائض، واجبات، مکروہات اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے تو اس کو کتاب تحفہ میں دے دیں. آپ حج پر نہ بھی جا سکے، آپ کی کتاب جو ہے وہ مکہ مدینے پہنچ جائے گی انشاءاللہ، اور پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی انشاءاللہ اچھی نیت کا ثواب ملے گا. ایک بڑی پیاری حج کی اپلیکیشن ہے حج و عمرہ ایپ. اس کو بھی آپ 3D ویڈیوز کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند ضروری اعلانات بھی سماعت فرما لیجیے. ہر ہفتے امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر لائیو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کو بھی مدنی چینل پر رات 9:15 پر انشاءاللہ الکریم ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، جس میں امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے. تمام ذمہ دارانوں عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یا خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر ہفتے ایک دینی رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرے میں رسالہ مدینے کی زیارتیں کا اعلان کیا جائے گا. رسالہ خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے اور سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیجیے. مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے عشرہ مبشرہ میں شامل عظیم الشان صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ. بڑا ہی پیارا رسالہ بنام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کے کسی بھی شاخ سے 29 روپے میں قیمتاً طلب فرمائیں. خود بھی مطالعہ کیجئے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے ہفتہ وار اجتماع کے معمولات پورے کرتے ہیں انشاءاللہ. مبلغ دعوت اسلامی ہمیں درود پاک اور دعائیں پڑھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک، 2 دعائیں اور 2 احادیث پاک. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات کو یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. سبحان اللہ. آئیے مل کر یہ درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ
وصحبه وصحبه وسلم۔ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم اللہم صل علی صل علی سیدنا سیدنا ومولانا ومولانا محمد محمد وعلی وعلى آلہ آلہ وسلم۔ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے رحمت و برکت درود پاک پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہم اللہم صلی علی صل علی سیدنا سیدنا محمد محمد عدد عدد ما فی علم اللہ ما فی علم اللہ صلاة صلاة دائمة دائمة بدوام بدوام ملک اللہ۔ ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم اللہم صل علی صل علی محمد محمد کما تحب کما تحب وترضى وترضى اللہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں، اللہم اللہم صل علی صل علی محمد محمد وانزلہ وعنزلہ المقعد المقعد المقرب المقرب عندك عندك یوم القیامہ۔ یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، جزا اللہ عنا جزا اللہ عنا محمد محمد ما هو اہلہ۔ ما هو اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم
سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ سے باز آ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام اسلامی بھی سبز گنبد کا تصور باندھ کر 11 بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر رضائے الہی کے لیے ایک آواز ہو کر ذکر اللہ کیجیے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم،
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سب گنبد کا تصور باندھ کر 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ G11 اسلام آباد کے حاضرین عاشقان رسول، اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کے آداب میں سے ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو ہاتھوں کی اونچائی سینے کے برابر، کندھوں کے برابر، چہرے کے برابر، یا ہاتھ اتنے دراز کیے جائیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے. ان تمام صورتوں میں یاد رہے کہ ہاتھ کی ہتھیلیاں آسمان کی جانب ہو، کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السکر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان. اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبت على سؤال منكر ونكير. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا شافي الأمراض يا دافع البليات اللهم أجرني من النار اللهم أجرنا من النار. اے میرے مالک میرے پروردگار، اے میرے مالک میرے پروردگار، سن میرے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار. آج ہم لاچار ہیں مجبور ہیں، آج ہم لاچار ہیں مجبور ہیں، آج ہم لاچار ہیں مجبور ہیں، زندہ رہ کر زندگی سے دور ہیں. آ پڑی کشتی میری منج دھار میں مولا، آ پڑی کشتی میری منج دھار میں، ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے دربار میں. میں ہوں سائل میں ہوں منگتا، میں ہوں سائل میں ہوں منگتا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بخش دے میری ساری خطائیں مولا، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے.
اے ہمارے پاک پروردگار، ہم گناہگار سیاہکار اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھ تیرے دربار نوربار میں اٹھا چکے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو جانتا ہے کہ ہمارا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں جس کا تجھے واسطہ پیش کر سکے۔ ہماری صبحیں شامیں دن رات گناہوں میں کٹ گئے اور کٹتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور نیکیوں کا جذبہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، گناہ کر کر کے حال بے حال ہو چکا ہے، گناہوں نے ہماری کمر توڑ ڈالی ہے، لیکن گناہ رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ اے میرے مالک و مولا، بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد تیرے دربار میں معافی مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تجھے منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں جس کا تجھے واسطہ پیش کر سکیں۔ گناہوں کے سبب زمین کا چپا چپا اللہ ہم نے بھرا ہوا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، اگر اسی طرح گناہ کرتے ہمیں موت آ گئی اور تو ہم سے ناراض ہو گیا، ہم دونوں جہان میں آزمائش میں آ سکتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، اگرچہ بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن تیرے بندوں میں شامل ہیں مولا، تیرے محبوب کی امت میں شامل ہیں مولا۔ اے مالک و مولا، تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، تجھے محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ جو ہمارے لیے دعاؤں میں اٹھتا ہے۔ اے میرے مالک مولا، اٹھتا تھا، ہمارے آقا ہمارے لیے آنسو بہا کر اللہ دعا کرتے تھے۔ اے میرے پاک پروردگار، انہی آقا کے نورانی آنسوں کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھر نہ اپنے در سے نہ خالی۔ مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھر نہ اپنے در سے نہ خالی۔ مجھ گنہگار کی التجا ہے، مجھ گنہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ یا اللہ، تجھے طواف کعبہ کرنے والوں کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، تجھے غلاف کعبہ سے لپٹ کر رونے والوں کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ، تجھے طواف کرنے والوں کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، تجھے حج پہ جانے والوں کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، تجھے مدینے میں سبز گنبد کے سامنے بیٹھنے والوں کا درود و سلام پڑھنے والوں کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری ساری خطائیں معاف فرما دے، اور ہمارے گناہ معاف کر کے ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارا ایمان سلامت فرما۔ اللہ، موت کے وقت ایمان کی نعمت سلامتی کے ساتھ لے کے جانے میں کامیاب ہو جائے۔ سبب اے خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش، نام غفار مولا تیرا ہے، نام
یا موت کے وقت کلمے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے میرے پاک پروردگار ہمیں حشر کی رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے ماں باپ اور میٹھے مرشد کے ساتھ آقا کا پڑوس عطا فرمانا۔ اے میرے مالک جو حج پہ ہیں سب کا حج قبول ہو جائے۔ اے میرے مالک مولا جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے میرے مالک مولا جن کے والدین میں، بیوی بچوں میں، اہل خانہ میں، رشتہ داروں میں بیمار ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، گھر میں ہیں، دوائی اثر نہیں کر رہی، اللہ محبوب کریم کا واسطہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اے میرے مالک مولا جن کے ماں باپ ایک یا دونوں فوت ہو گئے ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ اللہ پاک جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر عطا فرما دے، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے، ان کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ امیر اہل سنت کا سایہ ہم پر سلامت فرما، ان کے مطیع اور فرما برداروں میں ہمیں شامل فرما۔ اے میرے مالک مولا جتنے بھی قرض دار ہیں قرض سے خلاصی نصیب ہو جائے، بے اولادوں کو نیک سہل عاشق رسول اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اس کثیر اجتماع میں دور و نزدیک سے تیرے بے شمار بندے آئے ہیں، مدنی چینل پر تیرے بندے اور بندیاں دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں دعا میں شریک ہیں۔ اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اولاد کی نعمت عطا فرما، جن کو بیٹے چاہیے اپنے کرم سے بیٹے عطا فرما دے، جنہیں بیٹیاں چاہیے اپنی رحمت سے بیٹیاں عطا فرما دے، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں عمریں بیت رہی ہیں اللہ نیک اور جلد اچھے رشتوں کے اسباب عطا فرما۔ بے روزگاروں کو رزق حلال کی نعمت عطا فرما، ہم سب کو بھی رزق حلال کی سدا نعمت عطا فرما۔ اے میرے مالک مولا جن پہ جادو جنات بد نظری کے اثرات ہیں اللہ آج انہیں خلاصی عطا فرما دے۔ اے میرے مالک مولا ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اس کی حفاظت فرما، آقا کریم کی ساری امت کی خیر فرما۔ اللہ پاک ہمارے غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے میرے پاک پروردگار جتنے بھی عاشقان رسول دل میں نیک تمنائیں لیے آئے سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما۔ ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع والی، سنتوں بھری، نیکیوں والی، دینی کاموں والی، قافلوں والی، عبادت والی، ریاضت والی، تقوی والی، نیکی کی دعوت والی، مدنی قافلوں والی، اللہ دین سیکھنے سکھانے والی، عافیت والی، صحت والی، سلامتی والی طویل عمر عطا فرما۔ ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرما، ہمیں زوال صحت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بے شمار اسلامی بھائی دعاؤں کے لیے پیغام بھیجتے ہیں، ابھی بھی پرچیاں آئی ہیں اور بھی کہتے ہیں تو سب کے نام اور قام سے واقف ہے، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، اللہ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا آقائی یا مولائی یا ملجائی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب ہو دم واپسی یا اللہ ہم سب کی زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم
ہم پہ سلطان دی ہونے گاہ کرم، ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں ہے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، اب مدینے میں سب کو بلا لیجیے، اب مدینے میں سب کو بلا لیجیے، اور سینہ مدینہ بنا دیجیے، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ تیری رحمتوں کا دریا سرعا چل رہا ہے، دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ فاس موروکو میں ادریسی سلسلے کے بانی حضرت سیدنا مولائی ادریس ثانی کے مزار شریف پر نگرانی شورا کی حاضری، فاتحہ خوانی کی۔ نگرانی شورا نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ اولاد غوث پاک سے